السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ اسی حدیث نبوی کے پیش نظر الحمدللہ آؤ قرآن پڑھنا سیکھیں۔ گروپس جو بنائے گئے ہیں اسی مقصد کے لیے ہے کہ یہاں قرآن مجید کی تعلیم اسی نہج پر دی جائے، ان اصول اور قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تعلیم دی جائے کہ جن کے مطابق عمل کرتے ہوئے ہم اس طرح قرآن پڑھ سکیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ ہماری ایک ادنا سی کوشش ہے کہ اللہ تعالی اس ہماری کوشش کو، ہماری محنتوں کو جو ہم قرآن مجید کو سکھانے کے حوالے سے کریں گے انشاءاللہ، اور آپ سیکھنے کے حوالے سے جو محنتیں کریں گے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تو سب سے پہلے چونکہ یہ بنیاد ہے اور ہم نے بنیاد سے عمارت کو اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ بنیاد مضبوط ہو۔ جب بنیاد مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید کے جو کلمات ہیں، آیات ہیں، رکوعات ہیں، وہ آپ صحیح پڑھ سکیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ آج سبق نمبر 1 ہے، قرآنی قاعدہ ہے، اس کو ہم نے سٹارٹ کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہدایت نمبر لکھی ہوئی ہیں 2-3 ہدایت نمبر 1 ہے فی الحال۔ اس کے اندر نقطوں کی پہچان کے حوالے سے باتیں، تو میرے بھائی جتنے بھی موجود ہیں گروپس کے اندر وہ ماشاءاللہ سب کچھ میرے خیال سے ناظرہ تو پڑھے ہوں گے، بہت کم ساتھی ایسے ہوں گے جو ناظرہ نہ پڑھے ہوں، ان کے لیے وہ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ بہرحال ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے۔ ان کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، الف سے لے کے یا تک جتنے بھی حروف ہیں یہ سب کیا ہیں؟ حروف تہجی۔ تو یہ حروف تہجی ہماری بنیاد ہیں۔ جب ہم حروف تہجی صحیح ادا کریں گے، ان کو ان کے مخارج سے یعنی کہ ان کے نکلنے والی جگہوں سے ہم ادا کریں گے تو آگے جا کر یہی حروف کلمات کے اندر استعمال ہوں گے، آیات کے اندر استعمال ہوں گے۔ یعنی کہ یہ بنیاد ہیں، یہ اینٹیں ہیں جس پہ وہ بلند و بانگ عظیم الشان عمارت جو ہے وہ بننی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کو پڑھیں گے الف۔ اس میں غلطی کیا ہے؟ لوگ اس کو الیف پڑھ دیتے ہیں، الیف لمبا کر دیتے ہیں، اس کو الف کیا کہنا ہے؟ الف۔ با، بالکل سمپل سا، اس کو ہم نے اس کو موٹا نہیں کرنا۔ بو، یہ لفظ یہ آواز نہیں آنی چاہیے، بو نہیں، با۔ تا، یہ بھی باریک حرف ہے۔ تو یہ جو آپ کے سامنے موٹے حروف ہیں ان کو میں تھوڑا سا بتاؤں گا آپ کو آگے جا کر بھی انشاءاللہ۔ تو مختصراً خا یہ 2، صاد ضاد 3، غین 4، طا یہ کیا ہے 5، اور قاف اور ضا یہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی باریک نہیں پڑھا جائے گا، یہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، تو لہذا ان میں سے کوئی موٹا حرف نہیں ہے۔ اس کو تا، سا، اس کو ہم کیسے ادا کریں گے؟ ہم اس کو زبان کی جو نوک ہے اس کو اپنے سامنے والے 2 دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے، تو وہاں سے سا جو ہے وہ ہم ادا کریں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، نقشہ ہے۔ اب یہ سا ادا ہو رہی ہے، کیا ادا ہو رہی ہے جی؟ سا۔ یہ زبان کا جو سرا ہے یہ اوپر والے 2 دانت بڑے اس کے کنارے کے ساتھ نیچے لگا ہوا ہے، وہاں سے سا جو ہے وہ ادا ہوگا۔ جیم، ہا، اس کو ہم ہا، یہ آواز جو آپ کو آ رہی ہے
یہ آواز آنی چاہیے. ہا اس کو ہم حلق سے ادا کریں گے. حلق کا درمیانی حصہ یہ یہاں سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے جی. خو اس کو ہم نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. اس کی آواز میں موٹائی ہو. خو اس کو خے نہیں کریں گے, یہ غلط ہوگا. خو ٹھیک ہے. اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ ہا ہا ایسے کر کے آوازیں نکال دیتے ہیں. تو یہ کیا آواز اس طرح کی آنی چاہیے, یہ والی ہا. ٹھیک ہے جی. خو دال ذال بالکل سیم جیسے ہم نے اس کو نکالا ہے, وہ جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی, جس طرح ہم نے ثا کو نکالا ایسے ہی ہم ذال کو نکالیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح ہی غو موٹا موٹا حرف, اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. اور کبھی باریک ہوتا ہے کبھی موٹا ہوتا ہے. اس وقت موٹا ہو رہا ہے, یہ آگے جا کے انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے. ز سین شین منہ میں آواز بھر کے. صاد اب یہاں دیکھیں یہ 1 2 اور یہ 3, یہ 3 حروف جو ہیں یہ جب ادا ہوتے ہیں تو سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے. ز سین صاد. لیکن یہ دیکھیں باریک سیٹی ہے, یہ موٹی سیٹی ہے. اس کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے, موٹی سیٹی کے ساتھ, یہ باریک سیٹی کے ساتھ, اور باریک حرف ہے. واد اس کو بھی آپ نے زبان کی کروٹ جو ہے اس کو آپ نے اوپر والی 5 داڑوں کی جڑ سے لگانا ہے. آگے جا کے انشاءاللہ تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو مزید. تو اس کو موٹا کر کے آپ نے ادا کرنا ہے, موٹا حرف ہے. اس کو تا نہیں کہنا, یہ تا ہے, یہ تا ہے, اور یہ تو, ان دونوں میں فرق کرنا ہے. تا تو ٹھیک ہے. اور پھر اس میں بھی فرق ہونا چاہیے, سین میں صاد میں, اس کی باریک اور اس کی موٹی آواز. ٹھیک ہے. ذال ز اس میں بھی فرق ہو. ٹھیک ہے. اور واد اس میں ان تینوں میں بھی فرق ہو. اور چوتھا یہ ہے یہ وہ. اچھا جی. تو وہ اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کو بھی یہیں سے زبان لگانی ہے دانتوں کے ساتھ, اور اس کو موٹا کر دینا ہے. وہ ایسے کر کے. ٹھیک ہے جی. عین یہ بھی حلق سے ادا ہوگا, حلق کے درمیانی حصے سے. اس کو بھی جیسے یہ ہم نے اس کو ادا کیا ہے, جہاں سے یہ ادا ہوگا وہیں سے یہ ادا ہوگا. ہا ان دونوں کی نکلنے کی جگہ جو ہے وہ ایک ہے, ان کا دونوں کا مخرج ایک ہے. عین ہا. ٹھیک ہے جی. غین اس کو یہ آواز نہیں آنی چاہیے. غین یہ بھی حلق سے ادا ہوتا ہے, حلق کے اس حصے سے جو منہ کے قریب ہے وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے. یہ اور یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں, غین اور خو. ٹھیک ہے جی. سمپل ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہ موٹا اس کو کرنا ہے, غین. فا اس کو باریک. قوف یہ موٹا کر کے ادا کرنا ہے, قوف. کاف باریک, یہ موٹا حرف ہے اور یہ باریک ہے. لام اس کو آپ نے باریک حرف پڑھنا ہے, اس کو لام نہیں کریں گے, یہ غلط ہوگا. میم نون واو. جب یہ ادا کرنا ہے تو ہونٹ جو ہیں وہ گول ہو جائیں, ہونٹ کو گول کر کے واو کو ادا کرنا ہے. اچھا جی. یہ ہم پڑھ رہے تھے واو کے متعلق. اس کو ہم نے اپنے دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ناتمام ملنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ہا اس کو ہم نے حلق کے انتہائی حصے سے ادا کرنا ہے جو کہ سینے کے قریب ہے. ہا اس کو ہا نہیں کہنا, ہا. حمزہ اب یہ جو حمزہ ہے بذات خود یہ جب پڑھا جائے گا نا حمزہ الگ سے تو یہ اس کے حروف ہوں گے, ہا میم زا اور ہا. ان چاروں حروف کے اندر حمزہ نہیں ہے. اس کو جب حمزہ نکالیں گے نا یعنی کہ اس کے مخرج سے پھر اس کو ہم نکالیں گے حمزہ زبر, حمزہ زبر
آ آ یہ جو آواز ہے آ یہ ہے حمزہ کی آواز، ٹھیک ہے. باقی یا باقی جو جتنے بھی نیمز ہیں ان سب کے الف کے علاوہ، الف اور حمزہ کے علاوہ جو ہے نا باقی سارے ان کے جو نام یہاں لکھے ہیں ان کے اندر وہ حرف بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہ واحد یعنی کہ یہ دو حروف ہیں، یہ دو حروف ایسے ہیں جو ان کے نام کے اندر ان کا نام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. ان کے نام کے اندر یہ حروف نہیں ہے، ان کی آواز نہیں آتی ہے، ساؤنڈ نہیں ہے. تو یہ تھا ہمارا ابتدائی سبق. اس پہ آپ بہت زیادہ محنت کریں. یہ حروف تہجی ہیں، یہ آپ بار بار اس کی پریکٹس کریں، میرے پیچھے پیچھے پڑھیں. ایک دفعہ میں آپ کو دوبارہ پڑھ کے سناتا ہوں. الف با تا ثا جیم حا خا دال ذال غا زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.